سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 103 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور گزشتہ کل جو آیات مبارکہ گزریں ان میں یہودیوں نے جو شوشہ چھوڑا تھا اس کا جواب دیا گیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، مکہ مکرمہ کی آباد کاری کا تذکرہ ہوا، اور مکہ مکرمہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب اعلان کیا تھا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا، تیار ہو چکا، لہٰذا سارے کے سارے لوگ آؤ اور اس مبارک گھر کا طواف کرو۔ یہ باتیں ماقبل میں بیان ہوئیں۔ اب یہ جو آج والی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ ایک کو کہا جاتا تھا یہود بنو نذیر، ایک کو کہا جاتا تھا بنو قریظہ، اور ایک کو کہا جاتا تھا بنو قینقاع۔ یہ 3 جو قبائل تھے یہ یہودی تھے، اور ان تینوں کی آپس میں دشمنیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف یا اغیار کے خلاف یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، اسکول، کالج اور دینی مدارس ان کے پاس تھے، ان کے پاس مال و دولت تھا، یہ سرمایہ دار قسم کے لوگ تھے۔ سود پر انہوں نے لوگوں کو پیسہ دے دے کر ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر ان کی یہ حیثیت تھی کہ ان کے علاوہ جو لوگ آباد تھے ان کو اوس اور خزرج کے لوگ کہا جاتا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں بھائی تھے، اور یہاں پر جو آبادی تھی، دوسری بڑی آبادی اور یہاں کی مقامی آبادی وہ اوس والوں کی تھی اور خزرج والوں کی تھی۔ چنانچہ یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ مشرک تھے، اس مذہب پر تھے جس مذہب پر مکہ مکرمہ کے لوگ تھے۔ یہودی جب وہاں سے آئے، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس اختیارات تھے، اور جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، ان کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے۔ اوس اور خزرج کے جو 2 قبائل تھے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ دونوں باوجود ہے کہ ایک مذہب پر ہونے کے، باوجود ہے کہ ایک دادا کے خاندان سے ہونے کے، آپس میں لڑتے تھے، ان کی جنگیں چلتی تھیں۔ ان کی ایک لڑائی چلی ہے 63 سال تک۔ کتنے سال؟ 63 سال ان دونوں قبائل کی جنگ چلی۔ پھر دوسری جنگ چلی 93 سال تک، پھر تیسری جنگ چلی 120 سال تک۔ رہتے تھے ایک محلے میں، گھر ہوتے تھے آمنے سامنے، لیکن اس کے باوجود آپس میں ان کی دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ لڑائی کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یا تو طاقت ہونی چاہیے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پیسہ ہونا چاہیے۔ ان بیچاروں کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، یہودیوں سے قرض لیتے تھے سود پر، نتیجتاً اپنی جائیدادیں ان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اب 93 سال ایک، پھر 63 سال 2، پھر 120 سال، یہ اتنا لمبا جو عرصہ، لگ بھگ کوئی 200 سال تک ان دونوں قبائل کی آپس میں جنگیں چلیں، اور وہاں سے یہودیوں نے جو کہ باہر سے آئے تھے مدینہ منورہ کے اندر اپنے پنجے گھاڑ لیے اور ان دونوں قبائل کو اپنی مٹھی کے اندر بند کر دیا۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سے پہلے مدینہ کے حالات کچھ ایسے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ اگر اپنی بہن بیٹی کا کسی سے رشتہ کروانا ہوتا تو یہودیوں سے اجازت لیتے، اگر یہودی کہتے تو رشتہ اوکے ہوتا، ورنہ رشتہ کینسل کر دیا جاتا۔ اس قدر ان کو ماننے والے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے حالات تھے۔ ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، تو جو مدینہ کے یہودی تھے گزشتہ کل تک
وہ مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو ڈراتے تھے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہوگا، ہم اس نبی پر ایمان قبول کریں گے اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ماریں گے۔ اب وہ کافروں کے دل میں اور روب بیٹھ جاتا، ان کافروں کو اور ڈر لگتا۔ پھر ساتھ میں جب کوئی جنگ ہوتی یہودیوں کی تو دعا مانگتے، اللہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے تو ہمیں جنگ کے اندر فتح یاب فرما۔ اب جب وہ دعاؤں کے اندر اس نبی کا نام لیتے، اوس اور خزرج کے لوگ اور زیادہ ڈر جاتے کہ وہ کوئی بہت ہی مبارک ہے، لازماً ان کے خاندان سے آئے گا۔ تو وہ ہر اعتبار سے اوس اور خزرج کے لوگ دبے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اوس اور خزرج کے لوگ وہ بھلے مشرک تھے، لیکن جو حج بیت اللہ کا معاملہ یا عمرے وغیرہ کا معاملہ تھا یہ شرکیہ زمانے کے اندر بھی کرتے تھے، اور عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے، اور یہودی چونکہ اس بیت اللہ والے قبلے کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اس بنیاد پر ان کا تو کعبے جانا نہیں ہوتا تھا۔ تو ذی الحج کے مہینے کے اندر یہ لوگ یہاں سے وہاں گئے، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے کر گئے۔ چنانچہ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور پھر اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد جب حج کے ایام آئے، اس موقع پر پیغمبر نے حج کے موسم میں ان کے خیموں میں جا کر دعوت دینا شروع کی۔ اس کے نتیجے میں وہاں سے آئے ہوئے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ متوجہ ہوئے، چونکہ وہ باتیں تو سن چکے تھے ایک نبی آنے والا ہے۔ تو قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے اسی نبی کا طعنہ دے کر یہودی ہمیں دباتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ ان پر ایمان قبول کر لیں ہم پہلے ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے سال میں 2 ہوتے ہیں، پھر 12 ہوتے ہیں، اور پھر 72 بندے قبیلہ اوس کے مسلمان ہو کر یہاں سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو گھر گھر کے اندر آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور پیغمبر کی آمد سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے اندر ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام قباء کی بستی کے اندر آئے، پھر جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تو پیغمبر کا جو استقبال کیا گیا وہ بڑا شاہانہ طریقے سے۔ پھر ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ وہ نبی آ گیا جس کے نام پر ہم ان کو ڈرایا کرتے تھے، اب تو یہ ہمارے قابو سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس آنے والے نبی کے ساتھ صرف اور صرف قبیلے اوس کے اور خزرج کے لوگ ہیں، آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوٹ کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ کل تک ہماری اجازت کے بغیر اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے تھے، اور آج یہ ہمارے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں۔ کل تک ہمیں جھک کر سلام کرتے تھے، اور آج ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اس لیے کہ جو لوگ اوس اور خزرج کے مدینہ میں آباد تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، تو مسلمانوں کے لیے کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سلام کرنا بھی ہوگا تو کیسے کریں گے؟ السلام علی من اتبع الہدی، کیا کہیں گے؟ السلام۔ اگر کسی کافر کو سلام کرنا ہی پڑ جائے، مثال کے طور پر یہاں پر اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں تو سامنے جوئل بیٹھتا ہے، فائلوں کے لیے جانا پڑتا ہے، تو بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہیں گے تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، کیونکہ سلام اللہ میاں کا نام ہے، سلام کا مطلب سلامتی، اور کافر کے لیے سلامتی نہیں ہے، تو ان کو دعا کیسے دیں گے؟ السلام علی من اتبع الہدی، مطلب سلامتی اس پر ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ دعا بھی ہو جائے گی، ایک امید بھی ہو جائے گی، اور ایک پیغام بھی چلا جائے گا۔ مسلمان سلام بھی نہیں کرتے تھے، اگر یہودی سلام کر لیتے تو مسلمان خالی کیا کہتے؟ وعلیکم۔ ان کو اور چڑ لگتی، ہاں کہ یہ تو بالکل بے قابو ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا مجمع تھا انصار کا۔ انصار کون ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر پیغمبر اور مسلمانوں کو ویلکم کرنے والے، اور ان کی جانی اور مالی
ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ سارا کا سارا مجمع جمع تھا، چنانچہ یہودی پہلے ہی بیزار تھے۔ ان میں سے ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شماس ابن قیس۔ کیا نام تھا؟ شماس ابن قیس۔ یہ مالدار بھی تھا، بڑا علمی بھی تھا، اور بڑا خبیث درجے کا یہ یہودی تھا۔ اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محمد کے ساتھ اتنے سارے ہمارے غلام جمع ہو گئے، چنانچہ اس نے کرائے پر باقاعدہ ایک یہودی کو تیار کیا، اس کو چند اشعار بیان کیے، چند اشعار لکھ کر دیے، اور اس کی ڈیوٹی لگائی، تم بھی کسی طریقے سے ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی مجلس ختم کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، سارے انصار بیٹھے رہے، آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی، خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ تو یہودیوں کو گوارا کیسے ہوگا؟ کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور آج آپس میں خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ تو وہ جو یہودی منصوبے کے تحت آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے اس نے وہ پرچہ کھولا اور اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ان اشعار کے اندر کیا تھا؟ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بڑوں کے حالات، کہ کیسے اوس والوں نے خزرج کو مارا تھا، خزرج والوں نے اوس کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیچے والی نسل تھی، یہ جو پوتے پڑ پوتے تھے، ٹھیک ہے، اب جب ایک کو پتہ چلا کہ اچھا ہمارے بڑوں کو تمہارے بڑوں نے مارا تھا، تو پھر دوسرا شعر آ جاتا ان کے بڑوں نے ان کو مارا تھا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تک وہ جو مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں متنفر ہو گئے، اور دل دل میں خیال کرنے لگے ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم ان کے بڑوں کا بدلہ ان سے لیں گے، اور دوسرے والے بھی یہی سوچنے لگے۔ اب جب اس کے اشعار بڑھتے گئے تو قومیت اور عصبیت مزید ابھرنا شروع ہوئی۔ نتیجتاً اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے مکے اور گھوسے ایک دوسرے کو لگنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک قدم آگے چل کر ان کی جو چادریں تھیں، ان چادروں کو یوں کر کے یعنی بل دے کر رسیاں بنا کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر تیسرے قدم پر یہ فیصلہ ہوا یہاں پر لڑنے کا فائدہ نہیں، ہم اور تم ایک جگہ طے کر لیتے ہیں اور فلاں دن وہاں جا کر لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تردید کی ظالموں کیا کرتے ہو؟ یا اہل القل، اے پیغمبر آپ ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہہ دیں، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ مطلب محمد کو اگر اوس اور خزرج والوں نے مانا تو صحیح مانا، تم نے نہ مان کر انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کتاب کے اندر اس نبی کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں، اب تم خام خواہ حسد کے بنیاد پر نہیں مانتے ہو تو غلط تو تم کر رہے ہو، غلط تو تم کر رہے ہو۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، غلطی بھی کرو اور پھر اس کے بعد جو صحیح راستے پر ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کام تم کر رہے ہو، جو تم نے پیچھے جال بنا، جو تم نے چال چلائی، اللہ کو پتہ ہے سارا کا سارا۔ قل، اے پیغمبر آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، لما تصدون عن سبیل اللہ، آپ کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، اللہ کے راستے سے اس بندے کو کیوں روکتے ہو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا؟ تبغونہا عوجا، تم کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ ٹیڑھا پن کیا؟ ٹیڑھا پن کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی شک کے اندر پڑھ کر اگر محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا کہ نہیں؟ بولیے، ارتداد کی سزا پھر کیا ہے؟ سرتن سے جدا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ نبی موجود ہے، نبی کی توہین کرو گے، ایک الگ سے سزا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ ٹیڑھے کام ہیں، یہ کیا ہیں؟ ٹیڑھے کام ہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، خود بھی تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔
ان دو آیات کے اندر یہودیوں کو، اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ جو بھی تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، انسان ہو انسان بن جاؤ۔ اب آگے مسلمانوں کو پیغام دیا گیا متنبہ، تمہارے دل کیوں خراب ہو گئے تھے؟ مسلمانوں کو کہا گیا ان کی باتوں پر تمہارے دلوں کے اندر بگاڑ کیوں آیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم مان لو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ کی بات جن کو کتاب دی گئی، وہ جو پڑھنے والے آئے تھے یہودی، پھر کیا ہوگا؟ یردوکم، یہ یہودی تمہیں واپس پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد، کافرین، کفر کی طرف۔ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ تمہارے ایمان کے کون ہیں؟ ڈاکو ہیں۔ لہٰذا تمہیں کیا چاہیے؟ ان کی باتوں کو یہاں سے سنو اور یہاں سے نکال دو۔ پھر مسلمانوں کو کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جب کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر تلاوت کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، قرآن کریم نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اگر سرکار گھر پر ہوتے باہر آ کر سنا دیتے، اگر سرکار باہر سفر پر ہوتے واپس آ کر سنا دیتے، اگر سرکار مجمع میں ہوتے وحی کی کیفیات نازل ہونا شروع ہوتی، اللہ کے نبی کی گردن جھک جاتی تھی، اور جیسے ہی فاقہ ہوتا تھا تو جو کچھ پیغمبر کو بتلایا جاتا اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام کو وہ سنا دیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام عربی جانتے تھے، لہٰذا جو آیات مبارکہ آتی تھیں پیغمبر کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام عربی کے الفاظ سے ان کے معنی کو لے لیتے تھے اور پھر یاد کر کے اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل کر لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا اس کی خاصیت ہے اگر کوئی بندہ طلب کے ساتھ، یعنی کہ طلب صادق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ فقط اس کے الفاظ کو بھی سنے گا، اس کے دل پر یہ قرآن اثر انداز ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور دوسری بات اللہ کا رسول تمہارے درمیان زندہ ہے، اللہ کا رسول تمہارے درمیان زندہ ہے، لہٰذا نہ تو ان کی باتوں پر کان دھرنا ہے، نہ ہی ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، نہ ہی آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد پیچھے والے راستے پر پلٹنا ہے، نہ ہی رسول اللہ کی موجودگی میں ان کے علاوہ کسی اور کی بات پر کان دھرنے۔ کیا کرنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ دین اسلام کی رسی کو تھامنا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو، مطلب دین کی رسی کو، قرآن کی رسی کو، شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ دے دی جائے گی، نہیں، دے دی گئی۔ گویا کہ جس کا اعتماد ہوگا اللہ پر، جس کا اعتماد ہوگا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ 1400 سال سے ہمارے جتنے بھی اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ان تمام حضرات کے حالات کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ان کے یہاں اپنے مشکل سے مشکل، اہم سے اہم معاملات کے اندر جو وہ وظیفہ کرتے تھے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ کہہ دے تو صبح کہنے سے شام تک اور شام کو کہنے سے صبح تک اس کے تمام تر معاملات کی کفایت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہترین کارساز ہے، نعم
نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کی ذات بہترین، نعم المولا بہترین مددگار ہے، بہترین مددگار ہے، اور بہترین جو ہے نا وہ اپنا نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار بھی ہے اور بہترین ہمارا ساتھی بھی ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ جس کی زبان پر آئے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگا، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی، ہدایت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو سیدھا راستہ کون سا بھیا؟ شریعت کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامے گا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ بولو، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ جی میری کاروبار کے اندر آج کل کوئی مندی چل رہی ہے، کسی نے میری روزی بند کر دی ہے، کسی نے میری روزی بند کر دی ہے۔ اس بندے کو جس کی زبان کی نوک پر یہ جملہ آیا، اگر اس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا تو اس کے دماغ میں کیا خیال آتا؟ اگر میرا رب میری روزی کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر میرا رب بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامے گا اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آئے گا کہ میرے گھر والوں پر کسی نے کچھ کر دیا، اولاد میری نہیں ہوتی لہذا بابے کے مزار پر جاؤ۔ چنانچہ مزارات پر جانے والے، شرکیہ دھاگے باندھنے والے، کالی بلی راستہ کاٹ لے، کالا جوتا لٹکانے والے، اور اسی طریقے سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ توکل کے خلاف ہیں۔ یہ کس کے خلاف ہیں؟ اب لوگ آتے ہیں جی کوئی تعویذ کر کے دے دیں، بھئی تعویذ بالکل جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، تعویذ کے اندر جو کلمہ لکھا ہوا ہو وہ کلمہ یا تو قرآن کی آیت ہو، وہ کلمہ یا تو پیغمبر کا فرمان ہو، یا اس کلمے کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کوئی بات نہ ہو، وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کا کوئی معنی یا مفہوم ہو، تب کہیں جا کر جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر بات کریں پیغمبر کی تو پیغمبر نے اگر کہیں پر تعویذ کے لیے کسی کو اجازت بھی دی ہے تو نابالغ بچے جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے اجازت ہے۔ باقی جو بالغ ہے نا، بالغوں کو تو خود پڑھنا ہوتا ہے بھائی، ان کے لیے تعویذ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آدمی لکھ کر اگر جیب میں ڈال دے اثر دکھائے گا جائز ہے، لیکن ایمان والا جو بالغ ہوگا اس کو جو معمولات بتلائے گے وہ معمولات اس کے لیے کاربند ہے، معمولات اس کے لیے کیا ہے؟ کاربند ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے اعتماد، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتماد۔ اگر ہو قرآن پر اعتماد قرآن فائدہ دے گا، اور اگر اعتماد ہو کالے دھاگے پر اللہ تعالیٰ کالے دھاگے کے ذریعے سے ہی فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہندو کو روزی دیتا ہے لیکن اس کا اعتماد بن گیا سامنے بت پر، اللہ اسی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے لیکن لوگوں کا اعتقاد بنا کہ بابا کے مزار پر چادر چڑھائیں گے، اللہ وہاں سے دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، تمام بھروسوں کو کاٹ کر اللہ نے گویا کہ اس بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی۔ ذرا مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا، پتہ نہیں کچھ کسی نے کروا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں جب کہا جاتا ہے تو ہماری اپنی جو ہے نا وہ حالت خراب ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ کسی نے کروا لیا۔ ایک مثال ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہے؟ بولیے۔ صبح صبح کا وقت تھا، پیغمبر حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، عائشہ اللہ کا شکر ہے، کیا فرمایا؟ عائشہ اللہ کا شکر ہے، کافی دنوں سے جس عارضے میں مبتلا تھا اللہ نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ کیا ہوا سرکار؟ فرمایا کہ رات کو خواب کے اندر 2 فرشتوں نے آ کر مجھے بتلایا کہ لبید ابن العاصم نامی یہودی نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ مجھ پر کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے۔ پیغمبر پر جادو ہوا، پیغمبر پر جادو ہوا، لیکن پیغمبر کو نہیں پتہ چلا کہ مجھ پر جادو کس نے کیا۔ پیغمبر 2 مہینے سے زیادہ پریشان رہے، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ پھر جادو کس چیز پر کیا؟ جادو کے ذریعے سے کیے جانے والے بالوں کو اور کنگھی کے دندانوں کو کہاں چھپایا گیا؟ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، جبرائیل نے بتلایا، پیغمبر گئے، نکالا، صفائی کی، اور اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس کی آیات کی تلاوت پر پیغمبر شفا یاب ہو گئے۔
کہانی ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے ہم جو عاملوں سے پوچھتے ہیں ذرا حساب کر کے بتائیں ہم پر کسی نے کچھ کروایا تو نہیں۔ تو سوال یہ ہے اگر یہ حساب کتاب کا معاملہ ہوتا تو ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، ہاں جان دینے والے عمر فاروق بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اگر پیغمبر نہیں جانتے تھے معاذ اللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کو اگر کوئی چیز ہے ایسی اور پیغمبر کو پتہ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب پیغمبر کو نہیں پتہ تو بعد والے خالی اندازے لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ اور ہم اندازوں پر اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اس کی بنیاد پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اندر ایک عجیب و غریب سی ایک روایت چل پڑی، استخارہ، ٹھیک ہے۔ بھائی استخارے کا مطلب کیا؟ اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ دو کام ہیں، دونوں حلال ہیں، میں دونوں کر سکتا ہوں، یہ کروں یہ کروں یا یہ کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آپ استخارہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ بندہ ہے 30 سال کا، بندہ کتنے سال کا ہے؟ 30 سال کا۔ اب اس کو شادی کرنی چاہیے نا، لیکن کہتے حضرت استخارہ کریں میں شادی کروں یا نہ کروں۔ وہ خدا کے بندے تجھے استخارے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو جا کے فوراً شادی کر۔ گھر پہ بیٹھا ہوا ہٹ حرام اپنا حرام کی روٹیاں کھاتا ہے، دکان کھولوں کہ نہ کھولوں استخارہ کریں؟ ہاں ان چیزوں کے بارے میں استخارہ نہیں ہے، یہ استخارے کا مذاق ہے۔ استخارے کا کیا ہے؟ مذاق ہے۔ پھر استخارہ خود کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحابہ کرام نے فرمایا پیغمبر نے ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھلائی جیسے التحیات یا قرآن کریم کی آیات سکھلائی جاتی ہیں۔ ہم سیکھیں اس دعا کو، پھر استخارہ کرنا ہے، استخارہ کروانا نہیں ہے۔ کروانے کا کیا مطلب ہوا؟ کروانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مشورہ میں نے کرنا ہے، اپنے بارے میں کرنا ہے۔ میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کروں کہ جی خداوند قدوس وہ جو حماد ہے یا اللہ وہ تیرا بندہ ہے یا اللہ اس نے دکان کھولنی ہے یا اللہ وہ کھولے کہ نہ کھولے، تو یہ عجیب و غریب بات نہیں ہو جائے گی؟ حدیث شریفہ میں استخارے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اللہ اس کو ہدایت کے راستے کی طرف، اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ آج ایک جگہ پر جانا ہوا، تیجا تھا ماشاءاللہ جی، اللہ اکبر، اتنے اہتمام سے، اس وقت بھی نہیں تھا، مناسبت بھی کچھ تھوڑی کم تھی، ورنہ میں ویڈیو بناتا۔ مولانا تشریف لائے اور انہوں نے اس موقع پر جو لغویات بکی ہیں، پہلے آ کر نعت خوانی کی گئی۔ سوال یہ ہے اس موقع پر نعت خوانی کا کیا چکر ہے؟ اس کے بعد باقاعدہ ٹینٹ کے اندر لوگوں کو فروٹ دیے گئے، اس کا کیا چکر ہے بھائی؟ اس کے بعد چھولے والی بریانی، اللہ کی قسم میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ چھولے والی بریانی، ابا حضور کو جو ہے نا وہ طاقت کی ضرورت ہے، جو قبر میں گیا ہے فرشتوں سے لڑائی کرنی جیسے۔ ایک سوال ہے، یہ سب خرچہ کیا گیا، پیسہ کس کا تھا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں جس بندے کا انتقال ہوا اس کے دونوں بھائی غریب ہیں، اور یہ بندہ جو مرا ہے اچھا کمانے والا تھا، لا محالہ پیسہ اسی کا ہوگا۔ اس کے پیسے سے لوگوں کو کھلایا گیا، اگر اس کے پیسے سے کھلایا گیا سارے کھانے والوں نے حرام کھایا۔ آگے سمجھ میں؟ حجاج ابن یوسف گورنر بنا مدینہ کا، کسی نے کہا کہ یہاں پر تیری دال نہیں گلے گی، یہاں پر بڑے بڑے بزرگ ہیں، ایک ہاتھ اٹھائیں گے تیری نسل ختم ہو جائے گی۔ اس جگہ ٹینشن کی بات نہیں، تمام علماء صلحاء بڑے لوگوں کی دعوت کی اور کھانے کے اندر حرام کھلا دیا، اور اس کے بعد چوڑا ہو کر کہنے لگا اب مجھے ان کی بد دعاؤں کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، اور حرام لقمہ اگر ایک چلا جائے 40 دن تک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، میں 40 دن کے اندر اپنا کام کر دوں گا۔ پھر اپنی تلوار سے اس نے 99,000 بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کے حکم سے جو قتل کیے گئے وہ سارے کے سارے الگ تھے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آج جو کچھ ہوا اس کی میں آپ کو کہانی بتلا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی طرف نہیں آتے،
آج تک دین کو سمجھا نہیں، جو کچھ غلط روایات چلی آ رہی ہیں انہی غلط روایات پر وہاں پر مردوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جمعہ والے دن آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو نہیں کہا، اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، اللہ نے منافقوں کو نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو میں نے آپ کے سامنے جمعے میں یہ بات رکھی تھی کہ پہلے والے ایمان کا مطلب ہے اے زبان سے اقرار کرنے والو، آمنو باللہ ورسولہ، دل سے اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کر لو۔ یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں جی مجھے اللہ جانی سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ ڈر کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے اعمال بتلائیں گے، ہمارے اعمال بتلائیں گے۔ تو وہاں پر آپ کے سامنے میں نے ایمان کی تعریف کی، اس میں 3 چیزیں بیان کی۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اعضاء سے اعمال کو اپنانا۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھے گا، علامت ہے دل کے اندر اللہ کے حکم کی تصدیق موجود ہے اور زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ ہوگا مومن۔ اسی طریقے سے جو بندہ زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے اعمال کو دیکھا جائے کہ خالی خولی دعویٰ ہی ہے یا واقعتاً ڈرتا ہے۔ مجمع لگا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، سید القرہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں، سمجھا سکتے ہو؟ کہا سرکار بالکل سمجھا سکتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر جو عرب کے لوگ تھے، بلکہ اب بھی عرب کے لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں نا، وہ کپڑے لمبے ہوتے ہیں، یہ ان کا گھٹنا ہے، یہ ان کا ٹخنا ہے، تو ٹخنے تک ان کے تقریباً اوپر سے آنے والا جبہ ہوتا ہے لمبا۔ پیغمبر علیہ السلام کے لباس میں 3 طرح کے درجے ثابت ہیں۔ پیغمبر کا کوئی کرتا ٹخنے سے اوپر بھی ہوا ہے، کوئی آدھی پنڈلی پر ہوا ہے، اور کوئی گھٹنے سے بھی اوپر تک ہوا ہے۔ ابی بن کعب نے اس موقع پر فرمایا سرکار جیسے کانٹے دار خاردار جھاڑیاں ہوں اور ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں، کہ بالکل۔ فرمایا تقویٰ اسی کا نام ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو، ایمان کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو اس انداز کا تقویٰ اختیار کرے گا تو حقا تقاتہ، تو وہ کہلائے گا اللہ تعالیٰ کی قدردانی یا اللہ تعالیٰ کا ڈر صحیح معنوں میں بتلانے والا۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے ایک بیان میں عجیب بات کہی، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے 1000 شاگرد اگر مجھے دیکھ رہے ہوں تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، لمبی لمبی صورتیں، لمبا رکوع کرتا ہوں، لمبا سجدہ کرتا ہوں، تو میرے شاگرد دیکھ کر کیا کہیں گے؟ استاد جی کتنے متقی ہیں۔ فرمایا کہ مجمع کے سامنے لمبی لمبی نمازیں یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تنہائی کے اندر جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اگر میری نماز ویسی ہے تو میں متقی کہلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں مجمع کے اندر گالی نہیں دیتا، بد نظری نہیں کرتا، اس سے اللہ میاں متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ جن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تو ہے جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے۔ مطلب تنہائی کے اندر گناہ کا خیال آیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نے نہیں مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔
تو میت کے جنازے میں ہم دعا کون سی مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اس کو یاد کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو تو زندہ رکھے تو جب تک زندگی مقدر ہے اسلام والی، کیونکہ اسلام ظاہر کا مکلف ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی عیسائی اگر شلوار قمیض پہن کر ہماری مسجد میں آ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ دل میں کفر ہے یا نہیں، اسلام کہتا ہے کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ مسلمانوں والا ہے، اگر یہ مر جائے اس کا جنازہ بھی ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہوگا۔ اور ایک مسلمان ہے پکا ٹھکا موحد لیکن ظاہراً اسلام نہیں ہے، دل میں بھلے ایمان ہے، تو مرے گا کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، البتہ اس کے ایمان کا دل کا معاملہ اللہ میاں کو پتہ ہے، اللہ اٹھا کر اس کو مسلمانوں کے اندر شامل کر دے گا۔ درمیان میں ایک بات آ گئی، بطور مذاق بھی ہے اور حالات حاضرہ کا عکس بھی ہے۔ ایک بندے کے خلاف عدالت میں درخواست گئی، ایک بندے کے خلاف عدالت میں درخواست گئی کہ جج صاحب اس ظالم نے کیا کیا ہے کہ کتا لا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، کتا لا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ جج تپ گیا اور جج نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا جج صاحب غصہ نہ ہو، کتے نے آپ کے لیے بھی 1000 دینار کی وصیت کی ہے۔ جج فوراً کہنے لگا کتنا کوئی نسلی کتا تھا، کتنا کوئی نسلی کتا تھا، مجھے تو لگتا ہے وہ اصحاب کہف کے کتے کی نسل میں سے ہوگا، مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ آ رہی ہے؟ اب آپ سوچ لیں کہ واقعہ کیوں سنایا گیا، ٹھیک ہے؟ ٹانگیں ٹوٹتی نہیں ہیں لیکن ٹوٹی ہوئی شمار کی جاتی ہیں، گولیاں لگتی نہیں ہیں پر گولیاں اتنے بڑے بڑے کرائسس نظر نہیں آتے حالانکہ ہیں۔ اور پھر ایک آیا تھا وہ ڈیم کے لیے 14 ارب روپیہ اکٹھا کرنے والا، وہی 14 ارب روپیہ لے کر باہر بھاگ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ دیوبندی کی نماز بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں دیوبندی کافر، وہ اپنا بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر، اور کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مسلمان ہیں، ان دونوں کو ٹھکائی لگاؤ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو نہیں مانا مسلمان، ہمارے اسلام کو مانا تو کس نے؟ کافر نے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اوس اور خزرج والوں کو کہا گیا یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کی، کب؟ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے نا، 63 سال 93 سال اور 120 سال، اس زمانے کی دشمنیاں بھی عجیب تھیں۔ میرا خون تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک اس بندے کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں۔ اس کا گلا کاٹا جاتا تھا، اس کی کھوپڑی کو خالی کر کے اس کے اندر شراب پی جاتی تھی، تب کہیں جا کر غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نعمت ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ، اس کی نعمت کی برکت سے تم آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر بھائی بھائی بنے تو کیا نتیجہ ہوا؟ وہ جو سری گھومی تھی وہ 7 انصاریوں کے گھر پر گھومی تھی، سارے انصاری تھے نا، بولو، وہ جو سری تھی 7 گھروں پر جو گھومی تھی وہ سارے انصار کے لوگ تھے۔ کون تھے؟ انصار کے لوگ۔ وہ سری پر واقعہ بھی یاد ہے، ہمارے ایک ساتھی تھے رائے کے اندر، ابھی ہم گئے تو وہ بات چلا رہے تھے ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے نا، تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا، صحابہ کرام کتنی قربانیاں دیتے تھے، کتنے وہ محنتیں کرتے تھے۔ جب رات کو سونے کے لیے میرا اپنا بستر اس کے برابر میں تھا تو میں نے ان سے کہا سری والا واقعہ یاد ہے؟ تو وہی بات ہے، منہ سے لفظی،
تو حضرات صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ٹھیک ہے، ان کے نام لیوا بھی بہت سارے ہیں، ان کے نام پر ٹکڑے کھانے والے بھی بہت سارے ہیں۔ موٹی سی بات ہے سر، میری بات کا برا نہیں منائیے گا، میں کہتا ہوں کہ یار فلاں صحابی، ذرا میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا تو پیروکار بن جاؤں۔ میرے بال دیکھو، میری کپڑے دیکھو، میری شکل دیکھو، اور میں اپنے آپ کو صحابہ کا وہ دیوانہ قرار دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں۔ یہ صحابہ کے نام پر بھی بڑی دکانداریاں چل رہی ہیں۔ اصل وفادار یا تابعدار وہ ہوگا جو الف سے لے کر یا تک صحابہ کرام کا پیروکار ہوگا۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، شین فا الف، اس لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ شین کے اوپر زبر ہو اس کا مطلب کنارہ، شین کے نیچے زیر ہو اس کا مطلب بیماری سے تندرستی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں قسم کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ چنانچہ ما قبل میں بلکہ آگے آئے گا، شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، تو شین کے نیچے زیر ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے شفا دے، شفا مت بولا کرے۔ شفا کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ شفا کا ایک مطلب کنارہ بھی ہوتا ہے، ایک مطلب گھڑا بھی ہوتا ہے۔ تو گھڑا کس کا؟ جہنم کا، ٹھیک ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے کے یا گھڑے پر موجود تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، سو ہم نے تم کو وہاں سے بچایا۔ کذالک یبین اللہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ۔